سب سے پہلے تمامی حضرات کو جشن یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ رسول عربی کا فرمان آپ نے سنا کہ اللہ ہو مولانا وانا مولا المومنین، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ من کنت مولا ہو فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کے یہ علی مولا ہے۔ کہا کہ غدیر کا اعلان رسالت معاذ نے کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ جب آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس بس کچھ مہینے اور بچے ہوئے تھے اس دنیا میں رہنے کے لیے، تو وہ آخری پیغام جو لوگوں تک پہنچانا تھا، اللہ نے کہا اے رسول وہ پیغام پہنچا دو۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول عربی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پہلوان کا ممبر بنایا اور رسول عربی ممبر پر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب نبی کی سنت ہے کہ ممبر پہ آؤ اور علی کے فضائل بیان کرو، اور سننے والے پہ صحابہ کرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت ہے کہ وہ بیٹھ کر علی کے فضائل کو سنے۔ دیکھیں ولایت علی کا جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ ولایت علی اتنے اہم چیز کا نام ہے کہ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام کی تمام چیزیں رسول عربی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن دین نامکمل تھا، دین مکمل نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، آج نعمت تمام ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آپ دیکھیں ولایت علی کتنے اہم چیز کا نام ہے۔ ایک حدیث اس کے بعد رفتے دعا، ولایت علی کتنے اہم چیز کا نام ہے۔ ایک شخص ہمارے مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا مولا ما ہوا الدین، مولا دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین و خمسۃ خصال ہی، کہ دین بس 5 چیز کا نام ہے۔ کہا مولا وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہا الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایت جناب امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مولا نے بتایا کہ دین صرف 5 چیز کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور میرے جد کی ولایت ہے۔ جیسے ہی آنے والے شخص نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ مولا ان 5 میں سب سے افضل کون سا ہے؟ دیکھیں مولائیوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، ان 5 میں سب سے افضل کون سا ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا کچھ کہتے وہ خود بول پڑا کہ مولا شاید ان 5 میں نماز افضل ہوگی۔ کہا نہیں باخدا نماز افضل نہیں ہے۔ کہا مولا تو روزہ افضل ہوگا؟ کہا نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے۔ کہا مولا تب زکوٰۃ افضل ہوگا؟ کہا نہیں زکوٰۃ بھی افضل نہیں ہے۔ کہا مولا تب حج افضل ہوگا؟ کہا نہیں اللہ کی قسم حج بھی افضل نہیں ہے۔ اب آنے والا شخص خاموش ہو گیا اور علی کا شعر بول پڑا، کہا کہ ان 5 میں اگر کوئی افضل ہے تو میرے جد کی ولایت افضل ہے۔ ان 5 میں اگر کوئی افضل ہے تو میرے جد کی ولایت سب سے زیادہ فضیلت مند ہے۔ آنے والے شخص نے کہا واہ مولا واہ، واہ مولا واہ، نماز اللہ کے لیے وہ افضل نہیں، روزہ اللہ کے لیے وہ افضل نہیں، حج اللہ کے لیے وہ افضل نہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے وہ افضل نہیں۔ لیکن جب آپ کے جد کی باری آئی، آپ نے کہہ دیا کہ ولایت علی سب سے زیادہ اہم ہے۔ مولا نے مسلک کے ٹیک پہ میرا مولا بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس شخص کی باتوں کو سنا، مولا نے ٹیک کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا خدا تیرا منہ توڑے، ارے نماز مسافر پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ بیمار پہ ساقط ہو جاتا ہے، حج غریبوں پہ واجب نہیں ہوتا، زکوٰۃ فقیروں پہ واجب نہیں ہوتا، لیکن ولایت جناب امیر چاہے غریب ہو یا امیر سب پر واجب ہوتا۔ مولا سلامت رکھے۔ آئیے باغ خدا بندی میں دعا گو ہوں، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کا۔ آج کا جو یہ جشن منعقد کیا گیا اور جس کی وجہ سے منعقد کیا گیا، کیونکہ ولادت ایک بچے کی ہے، ہادی صلی اللہ
की विलादत बसआदत है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार आज के ये शब का वास्ता जनाब अमीर का वास्ता परवरदिगार उसके सेहत और सलामती में बरकत अता फरमा। परवरदिगार उसके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर नसीब अता फरमा, उसके मुक़द्दरात को बेहतर से बेहतर मकतूब अता फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जिस बच्चे के लिए ये महफिल मुनक़्क़िद की गई, मौलाए कायनात का वास्ता कि जब तक वो बच्चा रहे विलायत अली से पुरजोश रहे। और सबसे ख़ास दुआ ये कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, उनके अमान व अंसार में शुमार अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला